قسط نمبر 37۔ یہ ادا، یہ ناز، یہ انداز آپ کا دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا۔ شمیر زینی کو دیکھ کر شوہی سے گنگنانے لگا، کیوں تنگ کر رہے ہو بھابھی کو اپنی؟ عظمت بیگم زینی کے قریب بیٹھ کر مسکراتے ہوئے شمیر سے مخاطب ہوئیں۔ زینی بھی اپنائیت سے ان کے بازو سے لگ گئی تھی۔ کہاں تنگ کر رہا ہوں، بلکہ التجا کر رہا ہوں۔ ہنی مون پر جا رہی ہیں، پیرس جیسے باپردہ مہذب شہر میں۔ میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا تاکہ اللہ میرے بھی ہاتھ پیلے کر دے جلدی سے، تاکہ میری بڑھتی ہوئی عمر کے خوف سے راتوں کو جاگنے والے والدین سکون کی نیند سوئیں۔ شمیر اپنے محسوس انداز میں بولا تو ان دونوں کے ساتھ ساتھ اندر داخل ہوتی ہوئی عائشہ بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ باپردہ اور مہذب، وہ بھی پیرس، لا حول ولا قوت۔ عائشہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی، ممی ڈیڈی نہیں آئے ابھی تک؟ ارشد اندر داخل ہوتے ہوئے عظمت سے مخاطب ہوا۔ نہیں، آج کل لیٹ آ رہے ہیں، وہ ارشد کی طرف دیکھ کر کہنے لگی۔ چائے یہیں پیو گے یا کمرے میں بھجواؤں؟ عائشہ اٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آپ آرام کیجیے بھابھی، کچن اور دوسرے کاموں کی ذمہ داری زینب کی ہے، ارشد مسکرا کر بولا۔ ابھی 8 دن تو ہوئے ہیں شادی کو، ابھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے زینب کی، عائشہ مسکرا کر بولی۔ ہاں، عائشہ بہو ٹھیک کہہ رہی ہیں، عظمت نے بھی مسکرا کر تائید کی۔ دیکھ لیجیے بھابھی جان، یہاں کس طرح آپ کو چاہا جا رہا ہے۔ اچانک رخصتی ہونے پر کس طرح رو رہی تھیں آپ کہ میں بوجھ ہوں جو اس طرح فوراً پھینک رہے ہیں مجھے۔ وہاں سے یہاں تک بے ہوشی میں پہنچی ہیں۔ آپ کی حالت دیکھ کر مجھے بھائی کا مستقبل خطرے میں لگ رہا تھا کہ کہیں خدا نہ کرے آپ کو ہوش نہ آیا تو بھائی کی تو ساری زندگی جیل میں ہی گزرے گی، اور الزام یہ لگتا کہ دلہا کی اچانک رخصتی کے اصرار پر دلہن خوشی سے بے ہوش، اور بے ہوشی اتنی طویل ہوئی کہ بھائی اب لوگوں کو یہ تھوڑی بتایا جاتا ہے کہ بے ہوشی کی وجہ خوشی نہیں بلکہ گھبراہٹ اور خوف تھی۔ شمیر شرمندہ سے مسکراتی زینی کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ اس وقت تو ہم سب ہی بوکھلا گئے تھے، ارشد کی اچانک ضد سے پھر زینب کا گھبرا کر بے ہوش ہونا کوئی اجنبی کی بات نہیں، عظمت ہنستے ہوئے بولی۔ زینی سے جھکی پلکیں بار حیا اٹھائی نہ گئیں۔ اچانک رخصتی کا سن کر وہ بری طرح بدحواس ہو گئی تھی۔ بھابھی اور ممی سے نامعلوم روتے ہوئے کئی شکوے کر ڈالے تھے، اور جب رخصتی کے لیے شور بلند ہوا تو اماں جان کا ہاتھ سر پر محسوس کر کے وہ روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب رات کے پچھلے پہر ہوش آیا تو خود کو مہکتے ہوئے گلابوں کی لڑیوں کے درمیان لیٹا پایا، اور قریب ارشد کو دیکھ کر اس کی بدمزاجی اور سرد مہری کا خوف شدت سے غالب ہوا۔ مگر ارشد جس خوبصورت نرم و محبت بھرے انداز میں اس کے ساتھ پیش آیا، ان کی شہد چھلکاتی باتیں، اپنائیت و مروت، شدت محبت کا جوش، اس کے ذہن میں بسے جلات صفت ارشد کا سراپا محو کر چکا تھا۔ جو اس کے پاس تھا وہ ارشد بہت محبت کرنے والا، زیادہ چاہنے والا، خیال رکھنے والا شخص تھا۔ ولیمے کے بعد سے دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ابھی بھی بہت سی دعوتوں کو چھوڑ کر عظمت بیگم کے اصرار پر ارشد نے یورپ کے لیے ٹور پر جانے کی حامی بھری تھی، صرف 15 دن کے لیے۔ 15 دن بعد اسے بڑی رہائشی پروجیکٹ پر کام شروع کرنا تھا۔ اماں جان اور وہاں سب لوگوں سے ملاؤ، کل تو روانہ ہو جانا ہے، کل ایئرپورٹ بھی سب چلیں گے، عظمت بیگم اٹھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئیں۔ اگست کا مہینہ اپنے ساتھ رم جھم پھوار اور برسات لیے آتا ہے۔ جولائی کے آغاز سے ہی موسم بدلنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی سخت گرمی پڑ جاتی ہے تو کبھی یکدم ٹپا ٹپ بوندیں گر کر فضا میں اور زیادہ حبس و گرمی کر دیتی ہیں۔ جولائی کے آخر میں موسم اکثر ابر آلود رہتا ہے۔ مئی جون کی گرمیوں سے جھلستے ہوئے ذہنوں اور اجسام کے لیے یہ موسم حیات بخش و خوشگوار ہوتا ہے۔ اگست کی 3 تاریخ تھی۔ رات سے آسمان پر چھایا ہوا ابر گہرا ہو کر ہر سو اندھیرا پھیلا چکا تھا، اور آہستہ آہستہ پڑتی پھوار موٹی بوندوں میں بدل کر موسلا دھار بارش کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ ماما کو دوائی کھلانے کے بعد لائبہ نے انہیں آرام سے لٹایا اور کمبل گردن تک ڈھک دیا۔ سامنے گلاس وال سے سرسبز و خوشنما لان کا دلکش منظر نگاہوں کو سکون بخش رہا تھا۔ لائبہ نے پردے کھینچ دیے۔ بارش میں نہاتے پھول اور پودے نکھر آئے تھے، نکھرے نکھرے سبز پیراہن جاذب نگاہ تھے۔ وہ بھی بے حیالی میں کھڑی کچھ دیر باہر دیکھتی رہی، پھر آ کر ماما کے بیڈ کے نزدیک رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر آپ بھی آرام کر لیں، میری بیماری نے آپ کو پریشان کر دیا ہے، ماما نے کہا۔ ایسی بیگانوں جیسی باتیں نہیں کیا کریں ماما، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، میری ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔
وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رنجیدگی سے بولی۔ ماما کے بولنے سے قبل ہی ملازمہ دروازہ ناک کر کے اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں وزٹنگ کارڈ تھا جو اس نے آ کر لائبہ کو پکڑا دیا۔ کارڈ پر نگاہ پڑتے ہی لائبہ کا رنگ سفید ہو گیا، عجیب بے ساختگی اور گھبراہٹ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس طرح اس کے بکھلا کر کھڑے ہونے سے کارنر رکھا کرسٹل گلدان گر کے ٹوٹ گیا۔ خیریت تو ہے نا؟ کس کا کارڈ ہے؟ ماما اس کی کیفیت دیکھ کر گھبرا کر بولی۔ آپ گھبرائیں نہیں، اس نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ ماما کو وہ معمولی سا بھی شوق نہیں دینا چاہتی تھی، مگر خود پر وہ فوری طور پر قابو نہ پا سکی تھی۔ اسے امید نہ تھی کہ وہ اتنی دیدہ دلیری اور جرأت مندی سے حقیقتاً یہاں پہنچ جائے گا۔ کسی کا کارڈ نہیں ہے۔ مجھے دکھائیں کارڈ۔ آپ اس طرح خوفزدہ کیوں ہو گئی ہیں؟ ماما نیم دراز ہو گئیں۔ نہ نہیں، میں خوفزدہ تو نہیں ہوں۔ دراصل ہم دونوں اس وقت گھر میں تنہا ہیں، موسم بھی خراب ہے، کسی مرد کی موجودگی ہماری تنہائی میں درست رہے گی بھی یا نہیں، میں یہ سوچ رہی ہوں۔ وزٹنگ کارڈ اسامہ ملک کا ہے، یہ افتخار انکل کے رشتہ دار ہیں، اور جامعہ میں نے ان کے ساتھ یونین میں کام بھی کیا ہے۔ اب نہ معلوم کیا کام ہے جو اس طرح آئے ہیں۔ وہ جھوٹ بولنے میں ماہر نہ تھی، مگر حالات کے پیش نظر اس نے لمحوں میں یہ جملے ادا کیے تھے تاکہ ماما مطمئن ہو جائیں۔ اسامہ ملک؟ ماما نے پرسوچ انداز میں چند لمحے اپنے حادثے پر زور دیا۔ ارے بھائی بلائیں انہیں، افتخار صاحب بہت تعریف کرتے ہیں ان کی، شاہ رخ کی طرح ہے وہ ہمارے لیے۔ ماما ایک دم ہی ایکسائٹیڈ ہو گئیں۔ ملازمہ کو اس نے اندر لانے کا حکم دیا۔ ماما آپ آرام کریں، ٹیبلٹ کھائی آپ نے، میں ان سے مل لوں گی۔ لائبہ کی حالت اضطرابی تھی۔ اس نے یہاں آنے کا انتہائی قدم کچھ سوچ کر ہی اٹھایا ہوگا، کہیں ماما کے سامنے تمام حقیقت نہ بتا دے۔ ماما یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی، میرا دل کہہ رہا ہے وہ اچھے ارادے سے نہیں آیا، وہ کسی کی پرواہ کرنے والا شخص نہیں ہے، وہ ایسا ہی ہے، خود سر، ہٹ درم، ضدی، عاقبت نا اندیش۔ وہ سوچوں کی دلدل میں دھنسی جا رہی تھی۔ بی بی جی وہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ باہر آ کر بات سن لیں، وہ اپنی کار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملازمہ الٹے قدموں اطلاع دینے آئی تھی۔ بے چین و بے پرواہ شخص۔ اس نے چور نظروں سے ماما کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس حکم پر وہ دل و جان سے جل گئی تھی، مگر ایک طرفہ اس کی یہی خواہش تھی کہ وہ ماما کے سامنے نہ آئے، کیونکہ اس سے کوئی بعید نہ تھا کہ کیا کہہ دے۔ ماما میں ابھی سن کر آتی ہوں، ہو سکتا ہے افتخار انکل کا کوئی پیغام لے کر آئے ہوں۔ وہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے تیزی سے ماما کا جواب سنے بغیر کمرے سے باہر آ گئی۔ ملازمہ نے بڑی سی رنگین چھتری تان رکھی تھی جس کی وجہ سے وہ دونوں پانی سے بھیگنے سے محفوظ رہی تھی۔ اندر بند کمرے میں شدید ترین گرج و چمک کی آواز بہت مدھم محسوس ہو رہی تھی۔ لان عبور کر کے روش پر چلتے ہوئے اسے موسم کی خرابی کا احساس ہوا، مگر اپنے اندر کی تنہائیوں سے کم ہی لگا۔ کیبن میں بیٹھے ہوئے چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی آٹومیٹک گیٹ کیبن سے ہی کھول دیا۔ دھواں دار بارش میں اینڈ گیٹ کے سامنے ریڈ کار شان استغنا سے کھڑی تھی۔ چمکدار شیشے سے سرخ لپکتا ہوا ننھا سا شعلہ اس کے مضبوط ہاتھوں کی سفید انگلیوں سے نظر آ رہا تھا۔ اسے باہر آتے دیکھ کر فرنٹ ڈور کا شیشہ اس نے ڈاؤن کر دیا تھا اور دوسری جانب سے سگریٹ بھی باہر پانی میں اچھال دی تھی۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ آپ اتنے جرأت مند ہوں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ ونڈو سے کچھ چوک کر زہر ہن لہجے میں سے بولی۔ ملازمہ کی وجہ سے لہجہ بہت دھیما تھا۔ السلام علیکم۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو سب سے پہلے باہمی سلامتی کے تبادلے ہوتے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تم ابھی تک میری جرأت مندی اور دلیری کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکی ہو، حیرت ہے۔ اسے تمہاری معصومیت کہوں یا بے وقوفی؟ اس کی مسکراہٹ میں طنز، تضحیک، اشتعال کیا کچھ نہ تھا۔ لائبہ لمحے بھر کو گڑبڑا کر رہ گئی۔ اپنے اس باڈی گارڈ کو واپس اندر بھیجو، اپنے درمیان کسی تیسرے کا وجود میں قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے تیور خطرناک اور لہجہ حد درجہ درست تھا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ میں تنہائی میں اس طرح کیسے بات کر سکتی ہوں؟ آپ کو جو کہنا ہے آپ جلدی سے کہیں۔ ملازمہ ہرگز اندر نہیں جائے گی، وہ بھی ضدی انداز میں بولی۔ اچھا اس نے طویل ہنکارا بھرا۔ میری پسلی اتنی ٹیڑھی نہیں ہے جو تم اتنی آسانی سے مجھ سے فرار حاصل کر لو۔ پچھلے 3 ماہ سے تم نے جس ذہنی اور دماغی ہلچال میں مجھے الجھا رکھا ہے اس کا حساب لمحے لمحے کا لوں گا۔ تمہاری یہ باڈی گارڈ میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی۔ بلیو جینز، بلیو ریڈ لائننگ شرٹ میں اپنی وجیہت سراپے سمیت وہ بڑی جرحانہ انداز میں کار سے نکلا تھا۔ سکینہ تم اندر جاؤ، میں ابھی آ رہی ہوں۔
اس کا گیٹ کھول کر باہر نکلنے کا جارحانہ انداز اور بگڑتے تیور دیکھ کر اس نے فوراً ہی ملازمہ کو اندر جانے کا حکم دیا۔ بہتر جی۔ ملازمہ اس کے اشارے پر چھتری لے کر اندر چلی گئی اور وہ بارش سے بچنے کے لیے تیزی سے گیٹ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اسامہ بھی ملازمہ کی واپسی پر اندر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ میں آپ سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی اور نہ ہی اسٹاپ اٹ۔ 3 ماہ کے عرصے میں تمہیں جو حماقتیں کرنی تھی وہ کر چکی۔ میں تمہیں مزید کسی بیوقوفی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ فیصلہ ہے میرا۔ اس کے بعد کاٹ کر بالوں سے پانی جھاڑتا وہ خشک اور سرد لہجے میں بولا، میں آپ کے کسی فیصلے کی پابند نہیں ہوں مسٹر۔ وہ بھی تپے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، مسٹر نہیں ڈیئر، ہمارے معاشرے میں شوہر کو بہت عزت و پیار سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ماما ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کی آمد نے انہیں تجسس میں مبتلا کر دیا ہے اور ان کی بیماری کے پیش نظر معمولی سی گڑبڑ ان کی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ مہربانی ہوگی آپ چلے جائیں، میں ان سے کوئی بہانہ کر دوں گی۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے بے رخی سے بولی۔ بارش میں تیزی اور گرد چمک بڑھ چکی تھی۔ سامنے بہتے نیلنگو سمندر میں برستی بارش لہراتی بل کھاتی شوہ لہروں کا شباب عروج پر تھا۔ وہ اس سے قدرے رخ موڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور دانستہ رکھائی برت رہی تھی۔ تم نے میرے پرابلم شیئر نہیں کیے؟ جواباً مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، مگر اپنی عادت سے بعض اوقات مجبور ہو جاتا ہوں۔ میں کٹھور اور سنگ دل نہیں ہوں کہ تمہیں پریشان کر کے خوش ہوں۔ جب آپ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتے تو یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ افتخار انکل سے کیا بکواس کی ہے تم نے کہ میرے ساتھ کسی صورت میں رہنا نہیں چاہتی اور میری کالز کی رنگ سنتے ہی فون آف کر دیتی ہو؟ تمہاری ان حرکتوں کا کیا مقصد ہے؟ میرا کیا مقصد ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لائبہ کا انداز گستاخانہ اور تیش دلانے والا تھا۔ تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا میں، کیونکہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنے پیاروں کے ارمانوں کا خون کیا ہے میں نے۔ ابھی تک روح پر آبلہ پائی کے زخم رس رہے ہیں۔ تم مجھے ایسی ہی عزیز ہو جیسے جسم کو روح، چاند کو چاندنی، سمندر کو لہریں، زندگی کو امنگ۔ تمہیں کھو کر مجھ میں باقی کیا رہے گا؟ طرز گفتگو 100% طنزیہ، روحانیت سے دور، سپاٹ و بے لچک تھا۔ یہ وقت بتائے گا آپ کو۔ کیوں؟ وقت کیوں؟ میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں کہ میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ اس نے اچانک ہی لائبہ کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ آئندہ ایسی بات خواب میں بھی مت سوچنا۔ مرنے کے بعد بھی میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی مہکتی سانسیں لائبہ کے زرد ہوتے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ لائبہ کا بازو ابھی بھی اس کے بازو کی مضبوط گرفت میں تھا۔ درمیانی فاصلہ بھی لمحوں میں سمٹ گیا تھا۔ آپ طاقت کے گھمنڈ میں مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکتے، وہ گلوگے لہجے میں دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی۔ اسامہ نے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ حاصل تو میں تمہیں کر چکا ہوں۔ اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور لائٹر کا شعلہ دکھا کر سگریٹ سلگائی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے آگے کا سفر تم خود طے کر کے میرے نزدیک آؤ گی۔ اس نے لمبا کش لے کر دھواں اس کے چہرے پر چھوڑ دیا۔ یہ الرجی ہے مجھے سگریٹ سے، وہ کھانستے ہوئے ناگوار لہجے میں بولی۔ بہت عرصے میں تمہاری خواہشات کی تکمیل اپنا فرض سمجھ کر کرتا رہا ہوں، مگر اب تمہیں میری پسند و ناپسند کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ وہ سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ لہجہ اس کا نرمی و مروت سے عاری تھا، جیسے خوشگوار موسم میں اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہو۔ خطرناک موسم، برستی دھواں دار بارش، گرجتے بادل جیسے اس کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ آخر آپ کیوں آئے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ لائبہ ٹائم گزرنے کے احساس سے گھبرا کر بولی۔ ملنے آیا ہوں تم سے۔ نکاح کے بعد یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ میں پرسوں شام کی فلائٹ سے ہانگ کانگ جا رہا ہوں، سوچا اطلاع دے کر جاؤں۔ لائبہ کی مسلسل خاموشی سے اس کا لہجہ کچھ نرم پڑ گیا۔ آخری کش لے کر سگریٹ باہر اچھال کر وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کاسنی سادہ قمیص اور کاسنی اور بلیک پرنٹڈ شلوار دوپٹے میں اس کا خوبصورت چہرہ، گلابی عارض پر جھکی ہمدار لمبی سیاہ پلکیں، ستواں ناک، گلابی ہونٹ، اس کا فتنہ انگیز ساحرانہ حسن لمحے بھر کو اسے ڈگمگانے لگا تھا، مگر اس نے نفس کے سرکش گھوڑے کو اپنی مضبوط قوت برداشت سے لمحے بھر میں زیر کر ڈالا۔ جائیے آپ، میں آپ کے راستے کی دیوار کبھی نہیں بنوں گی، وہ اس کی جذباتی ذہنی کشمکش سے بے خبر پرسکون لہجے میں بولی۔ کچھ منگوانا ہے؟ کیا لاؤں تمہارے لیے؟ بے اختیار اس کے منہ سے یہ جملے ادا ہوئے تھے۔ میرے لیے کچھ نہیں، ایک انجانے احساس سے لائبہ اس لمحے دوچار ہوئی تھی۔ کاش تم کہتی تم جلد لوٹ کر آ جانا، میرا تحفہ تم ہی ہو، مگر خواہشات و احساسات تو جذبوں سے جنم لیتے ہیں۔ مجھ سے دوری تمہارے لیے سکون کا باعث ہوگی،
بلکہ تم سوچ رہی ہوگی کہ کاش میرا جہاز کریش ہو جائے یا وہاں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور تمہارا پیچھا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس کے سنجیدہ انداز پر بری طرح کھول گئی۔ میں خود غرض و خود پسند نہیں ہوں کہ اپنی ذات کی آزادی کے لیے اس حد تک گر جاؤں۔ وہ محبت و خلوص کی مٹی سے بنی اپنی طبیعت پر زیادہ جبر نہ کر سکی۔ ریئلی؟ یقین نہیں آتا مجھے، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ ماما پریشان ہو رہی ہوں گی، میں جا رہی ہوں، وہ ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے رسان سے بولی۔ وہ اس کا سامنا ماما سے نہیں کروانا چاہتی تھی۔ وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب رہی تھی۔ 10 منٹ گزر گئے تھے اسے کار میں بیٹھے ہوئے۔ میں جو اتنے خطرناک موسم میں تمہاری خاطر آیا ہوں، میری پرواہ نہیں ہے تمہیں؟ میں نے آپ کو بلایا نہیں تھا، وہ صاف گوئی سے کہنے لگی۔ گویا یہ طے ہے لائبہ ملک کہ تم میرے ہر جذبے کی تذلیل کرو گی، میری درگزر اور پیش قدمی کے حوصلے پست کرو گی۔ کوئی بات نہیں، تم اپنے محاذ پر اسامہ ملک کو بہادری سے ڈٹا ہوا پاؤ گی۔ یاد رکھنا، میں نے شکست کھانا کبھی نہیں سیکھا، اور شکست خوردہ لوگوں کو میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ آیا تو میں تمہارے پاس تمہاری ساری بدتمیزیوں کا حساب لینے تھا، مگر شاید اندر کہیں ابھی تمہاری تھوڑی سی محبت باقی ہے جو مجھے روکے ہوئے ہے، مگر اس کا سٹاک بہت معمولی سا ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میرے طرز گفتگو، طرز عمل کی ساری ذمہ داری تم پر ہی ہوگی۔ ویسے بھی ہانگ کانگ سے آنے کے بعد تم نے میرے پاس ہی رہنا ہے۔ یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس کے لہجے میں سچائی اور صداقت اٹل تھی۔ اس کے فیصلہ کن انداز میں مضبوط و سنجیدہ رویہ، لائبہ اس کی دور ہوتی ہوئی کار کو بے حیالی میں دیکھتی رہ گئی۔ تابندہ نے فرحان کی ہمراہی میں بہت ڈرتے ڈرتے گھر میں قدم رکھا تھا۔ صالحہ بیگم کی بیزار صورت، مشتعل و تلخ مزاج دانے اور کوسنوں کا سٹاک کافی مقدار میں اس کے لیے موجود ہوگا، اور ان سے پوچھے بغیر ان کی اجازت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بلکہ اپنی مرضی و منمانی کر کے فرحان اسے لے کر کراچی روانہ ہو گیا تھا اور 1 ہفتہ گزار کر وہاں سے آیا تھا۔ اس کی منمانی، خود سری و بے خوفی نے انہیں کس قدر مشتعل کر دیا ہوگا، یہ بات سوچ کر تابندہ کا خون اندر ہی اندر خشک ہو رہا تھا۔ مگر اب ان کا رویہ، ان کا سلوک، ان کی زیادتیاں کس قدر عروج پر پہنچی ہوں گی۔ وہ روح کو زخمی کر دینے والے زبانی ہتھیار سنبھالے بیٹھی ہوں گی۔ کیا بات ہے، یہ چہرے پر خزاں کا موسم کیوں چھا گیا ہے؟ فرحان، جو اس کی کیفیت بغور نوٹ کر رہا تھا، سوٹ کیس و بیگز ملازم کے حوالے کرنے کے بعد اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بڑی اپنائیت سے بولا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کو یوں ہی فکر رہتی ہے میری طرف سے۔ دیکھو، جو دل میں رہتے ہیں جانم، وہ اپنے ہی وجود کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اپنے وجود میں ہونے والی حیرانی و پریشانی، مسرتوں اور دکھوں کے سب موسموں سے انسان آگاہ رہتا ہے۔ پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے تم جو اتنی خوفزدہ ہو، پریشانی سے دوچار ہو، اور میں یہ کیفیت محسوس ہی نہ کر سکوں؟ امپاسبل۔ فرحان کے چہرے پر سنجیدگی و خلوص رقم تھا۔ کچھ نہیں بھائی، بس یوں ہی سب گھر والوں کو چھوڑ کر آئی ہوں، کچھ عرصے تو سب کی یاد یوں ہی بیکل کیے رکھے گی۔ اس نے اس کا ذہن موڑنے کے لیے وزنی دلیل دی تھی۔ بات تو تمہاری درست ہے، مگر میں تمہیں انفارم کر دوں کہ تم ممی کی وجہ سے پریشان ہو۔ وہم ہے آپ کا، میں بھلا پھپھو سے کیوں خوفزدہ ہوں گی؟ شاباش، اچھی اور نیک بہویں یوں ہی ساس کے دل جیتتی ہیں، فرحان ہنسا۔ آپ تو یہیں لاؤنج میں کھڑے ہو گئے، اندر چلیں پھپھو کے کمرے میں۔ ہاں چلو بھائی، امی حضور جاتے ہی 22 توپوں کی سلامی دینے کے لیے تیار ہوں گی۔ ارے میرے بچے آ گئے، اندر سے صالحہ بیگم بڑی بےتابی سے نکل کر ان کی طرف بڑھیں۔ ابھی بخشو نے اطلاع دی کہ فرحان اور بہو آ گئے۔ فرحان سے ملنے کے بعد انہوں نے بڑی گرم جوشی سے گھبرائی ہوئی تابندہ کو سینے سے لگا لیا۔ امی، ہم آپ کے کمرے کی طرف ہی آ رہے تھے، فرحان حیرانی سے ان کی جانب دیکھ کر بولا، جو بڑی محبت سے تابندہ کو سینے سے لگا رہی تھی۔ ان کا انداز 100% بامروت ریاکاری سے پاک تھا۔ تابندہ کے ساتھ ان کا رویہ اس کے سامنے بھی حتک امیز اور ناپسندیدہ ہوتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ تابندہ کی تابعداری، خدمت گزاری اور ان کے ناقابل برداشت رویہ اسے فطری طور پر ماں سے بدظن کر چکے تھے۔ مگر اس وقت ان کا شفقت امیز، محبت کی چاشنی چھلکاتا رویہ دونوں کے لیے باعث تحیر و ناقابل فہم تھا۔ میں اپنے بچوں سے ملنے خود ہی آ گئی، اکیلا گھر کیسے کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ تمہارے ڈیڈی کاروبار میں مصروف، میں بھلا کب تک رشتہ داروں کو بلاتی اور جاتی؟ پھر اپنا خون تو اپنا ہی ہوتا ہے۔ گھر میں جو رونق اپنے بچوں سے ہوتی ہے، وہ بھلا دوستوں اور رشتہ داروں سے کہاں ہوتی ہے؟ اور تابندہ بیٹی نے میرے نہرے اٹھا کر مجھے اتنا عادی بنا دیا ہے کہ یہ تو بات بات پر مجھے یاد آتی تھی
اب کہیں نہیں جانے دوں گی میں تمہیں بیٹی، کراچی بھابھی سے ملانے کے لیے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، میرے دل کا سکون، میرے گھر کی رونق تم ہی ہو۔ وہ تابندہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر شہد آگہی لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ تابندہ کسی مجسمے کی مانند بیٹھی رہی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ پھوپھو جان کا یہ محبت آمیز لچک دار شیریں لہجہ، ملائم و خوبصورت پرشفقت انداز اس کے لیے ہے۔ اتنی مہربان، اتنی قدردان وہ اس کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ حقیقت ہے تو بہت خوبصورت، اگر یہ خیال ہے تو بہت ناقابل یقین، اگر یہ خواب ہے تو بہت تکلیف دہ اور اذیت ناک۔ امی، خیریت تو رہی نا؟ ہمارے جانے کے بعد خدا نہ خواستہ آپ کے سر میں چوٹ وغیرہ تو نہیں لگ گئی جو آپ کی برین کنڈیشن میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے؟ فاران صوفے پر بیٹھی صالحہ بیگم کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر شوخی سے بولا۔ ارے چل، ماں سے مذاق کرنے سے نہیں چوکتا بے شرم کہیں کا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے میں نے تابندہ کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، میری عقل پر ہی پتھر پڑ گئے تھے، مجھے معاف کر دینا بیٹی، اب تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ لجاہٹ بھرے لہجے میں تابندہ سے مخاطب ہوئیں جو ان کے برابر میں ہی گمسم بیٹھی تھی۔ ایسے نہ کہیں پھوپھو جان، میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا۔ ابو کے حوالے سے آپ مجھے اتنی ہی عزیز ہیں جتنے ابو مجھے عزیز ہیں۔ پھوپھو اور ماں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ آپ مجھے ہی معاف کر دیں، نادانی میں مجھ سے کوئی گستاخی سرزد ہو گئی ہو تو۔ خوش رنگ جذبوں کی بارش میں اس کی تشنہ ذات یکدم ہی بھیگ اٹھی، محبت کی خوشبوؤں سے اس کا انگ انگ مہک اٹھا تھا۔ اس کی خاموش ریاضتوں کو آج سراہا گیا تھا، صبر و برداشت کا ثمر آج اس کی جھولی میں گر چکا تھا، سچی خوشیاں، بے لوث چاہتیں، بے غرض شفقتیں آج اسے حصار میں لے چکی تھیں۔ ایک بہو جب ہی مکمل ہوتی ہے جب اسے اس کی ذات کو کھلے دل سے تسلیم کیا جائے، اور صالحہ بیگم نے اپنی محبتوں کے ہار اس کے گلے میں سچائی اور خلوص سے ڈال کر اسے مکمل کر ڈالا تھا۔ اسے اپنا وجود کہکشاں بن کر بادلوں کے سنگ اڑتا نظر آ رہا تھا۔